السلام علیکم گائز. آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 33 یعنی ایگریشن اینڈ وائلنس ان اسپورٹ. ایگریشن اینڈ وائلنس کا اسپورٹ میں کیا کام ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایگریشن ہوتا ہے کیا ہے. کیا ایگریشن جو ہے وہ مردوں تک محدود ہوتا ہے؟ نو. سب سے پہلے ایگریشن کی ڈیفینیشن دیکھیں گے, پھر تھیریز دیکھیں گے, کتارسس اور پروسیس دیکھیں گے, میجرمنٹ ایشوز, فین وائلنس, پرفارمنس ایشوز اینڈ سچویشنل فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ایگریشن, ریڈیوسنگ دا ایگریشن ان اسپورٹ. سب سے پہلے ایگریشن کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. ایگریشن کیا ہے؟ ٹو فیکٹر مسٹ بی پریزنٹڈ ان آرڈر فار بیہیویئر ٹو بی لیبلڈ ایگریشن. فرسٹ کیا ہے؟ دا بیہیویئر مسٹ بی ایم ٹو این ادر ہیومن بینگ ود دا گول انفلکٹنگ فزیکل ہارم. سیکنڈ ہے دیئر مسٹ بی ریزنیبل ایکسپیکٹیشن دیٹ اٹمپٹ ٹو انفلکٹ باڈیلی ہارم ول بی سکسیزفل. یعنی کسی شخص کے متعلق اس کو جان بوجھ کر اگر کوئی نقصان دیتا ہے تو یہ ایگریشن ہے, لیکن اگر غیر ارادی طور پر اگر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ایگریشن نہیں ہے. اس کے لیے کچھ ایگزامپلس ہیں. ڈوئنگ ڈسٹرکٹیو وائلنس ٹو این ان نیٹ آبجیکٹ سچ ایز دا ڈور اور واٹر کولر. کسی کو غیر ارادی طور پر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ ایگریشن نہیں ہے. ان انٹینشنلی انجرڈ این ادر پرسن ڈیورنگ ایتھلیٹ کمپٹیشن. اگر کمپٹیشن کے دوران وہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے غیر ارادی طور پر انجرڈ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ذمہ داری نہیں ہے اس کی. اگریسو بیہیویئر ان اینڈ دیر از نو چانس فار انٹینڈنگ وکٹم ٹو انجرڈ. فار ایگزامپل اگریسرز اینڈ وکٹم آر سیپریٹڈ بائی بارز اور بائی ٹریٹمنٹ. فرسٹ جو ہے وہ ہاسٹائل ایگریشن ہے. فار انڈیویژول engage in a hostile aggression, the primary goal is injury of an other human being. The intent make the victim suffer and reinforcement is the main and suffering it is caused. The sort of the aggression is always accompanied by anger on the part of the aggressors. A good example hostile aggression occur when the cricket bowler throw full toss at the batsman who has agreed him. یعنی کہ ایک ایسا یہ والا جو ایگریشن ہے نا, اگر وہ زور سے بال کو تھرو کرتا ہے تو یہ ایک اچھا ایگریشن ہے. سیکنڈ میجر کائنڈ آف ایگریشن از انسٹرومینٹل ایگریشن. فار انڈیویژول انگیج ان دا انسٹرومینٹل ایگریشن, دا انٹینٹ ٹو ہارم این ادر انڈیویژول ان پریزنٹ بٹ دا گول از ٹو ریئلائز سم ایکسٹرنل گول سچ ایز دا منی, وکٹری اور پریسٹیج. سیکنڈ جو ہے وہ انسٹرومینٹل ایگریشن ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ ہے ایزرٹیونیس. یعنی کہ when coaches encourage their athletes to more aggressive but what they really want to that they be more assertive. Assertiveness involve the legitimate physical or verbal force to achieve one's purposes. یعنی کسی دوسرے پر غصہ نکالنا جو ہے وہ ایگریشن ہے, لیکن اگر کوچ اس کو فورس کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے گول اچیو کرنے کے لیے کرے تو یہ پھر assertiveness ہے. تھیریز آف ایگریشن, اس کے لیے 4 تھیریز ہیں. انسٹنٹک تھیری کا مطلب ہے کہ اس نے کہا تھا جو لوگ اس کے ساتھ فالو کرتے ہیں. سگمنڈ فرائڈ ہے, کارل لارنرز ہے, اس نے کہا تھا کہ جانوروں اور انسانوں کے اندر پیدائشی طور پر ایگریشن ہوتا ہے. دوسری ہے سوشل لرننگ تھیری. اس تھیری کے مطابق ایگریشن جو ہے وہ ماحول سے ملتا ہے. اس میں بینڈورا جو ہے وہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں یا جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ ایسے غصہ کریں یا نہ کریں, اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جائیں ان کو, پھر اس کے بعد ان کا ایگریشن جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی جو بھی ایگریشن لیڈ ٹو دا فردر ایگریشن. یعنی اگر وہ غصہ دیکھیں گے تو غصے والی پرفارمنس کریں گے, اور اگر وہ نارمل انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ نارمل بیہیو کریں گے. تھیوری آف مورل ریزننگ اینڈ ایگریشن, یعنی جب اس سے مراد یہ ہے کہ اس تھیوری کے اکارڈنگ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اگر ان کی مورل ریزننگ ڈیولپ نہیں ہوتی صحیح طرح سے تو پھر وہ ان میں ایگریشن زیادہ نظر آتا ہے. اور اگر ان کی مورل ریزننگ اچھی طرح سے ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے بچپن میں, پھر ان کا غصہ کم ہوگا. سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جن معاشروں میں مورل ریزننگ ڈیولپ میں ہوگی وہ معاشرے ایگریشن والے نہیں ہوں گے, لیکن جن معاشروں میں مورل ریزننگ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی وہ ایگریسو ہوتے ہیں. ری فارمولیٹڈ فرسٹریشن ایگریشن تھیری, یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ مایوسی کا رد عمل ہے. ڈالر ملر ڈو مارنر اینڈ سیڈس اس کے فالوور ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زندگی میں مایوسی کا سامنا پڑا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ ایگریسو رہے گا, فرسٹریٹڈ رہے گا.